تو فرمایا قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل جو تم پر ہوا اس کی وجہ سے، وبرحمتہ، وقت کم ہے وگرنہ فضل پہ اور باتیں بھی عرض کرتا، میں اپنے مضمون کو آج کے دن مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے، اس کا جو فضل ہوا اس پر اور جو اس کی رحمت ہوئی اس پر۔ اب جیسے اللہ کے فضل بہت سارے تھے، ایسے ہی ہم پر اللہ کی رحمتیں بھی بہت ساری ہیں۔ ہماری سانسوں کی یہ جو دوڑ چل رہی ہے یہ صدقہ ہے اس کی رحمت کا۔ ہمیں جو صحت ملی ہوئی ہے یہ صدقہ ہے اس کی رحمت کا۔ ہم جو کھا پی رہے ہیں یہ صدقہ ہے اس کی رحمت کا۔ اسی لیے جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، کہ آپ پر سلام بھی ہو، سلامتی بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ تو فرمایا وبرحمتہ، مولا تیری ہم پر بہت ساری رحمتیں ہیں، تیری کس کس رحمت پر شکر ادا کریں، تیری کس کس رحمت پر خوشی منائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے تمہیں بتا چکا کہ میرا سب سے بڑا فضل مصطفیٰ ہے، ایسے ہی جیسے بڑے فضل پر خوشی منانے سے تمام فضل اس کے اندر آ گئے تھے، تو میرا فضل بھی مصطفیٰ ہے، میری رحمت بھی مصطفیٰ ہے۔ تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں سن رکھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اپنے محبوب کو۔ تو جیسے بڑے فضل پر خوشی منانے سے سارے فضل اس میں آ گئے تھے، ایسے ہی جب رحمت کی بات آئے گی تو مصطفیٰ جیسے میرا سب سے بڑا فضل تھا ویسے ہی سب سے بڑی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا، اب تک ہم نے 3 لفظ ان کی تشریح کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ آگے فرمایا فبذالک۔ اب بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں گا۔ ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے اور ایک کے لیے۔ اگر 2 کے لیے بولا جائے، ایک کے لیے بولنا ہو تو ذالکا، 2 کے لیے بولنا ہو تو ذالکما، اور 3 کے لیے بولنا ہو تو ذالکم، یعنی جمع کے لیے بولنا ہو تو یہ اسم اشارہ قریب ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب میں، یہ کتاب جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کتاب ایک تھی تو اس میں اشارہ واحد کا لگایا، اور یہاں پر کتنی چیزیں ہیں غور کیجئے۔ پہلے فرمایا قل بفضل اللہ، پھر واو عاطفہ لگا کر فرمایا وبرحمتہ۔ مولا یہاں پر تو 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک فضل دوسری رحمت۔ مولا اس میں اشارہ بھی 2 کا لگا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالکما، 2 کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں اشارہ بھی 2 کا لگا۔ اس نے کہا یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی فضل کی بات آئے اور رحمت کی بات آئے تو فضل اور رحمت یہ نہ ہو کہ فضل کہیں اور ڈھونڈو اور رحمت کہیں اور ڈھونڈو۔ اس میں اشارہ واحد کا لگا کر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ فضل بھی مصطفیٰ ہے، رحمت بھی مصطفیٰ ہے۔ اور پھر یہ جو فا لگایا، فا عربی زبان میں تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے معنی میں زور پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا فبذالک، پس اس پر
کس پر؟ آگے پھر فا لگا کر فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب یہ جو فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، دیکھیے ایسا بھی ہو سکتا تھا اللہ رب العزت فرما دیتے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَعْبُدُوا، کہ اللہ کا جو تم پر فضل ہوا اور اللہ کی جو تم پر رحمت ہوئی، بس اسی وجہ سے فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ یہ بھی فرما سکتا تھا فَلْيَسْجُدُوا، کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، پر فرمایا نہیں، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ یہاں بھی ایک نقطے کی بات ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، یہ نہیں فرمایا خوش ہو جاؤ۔ اچھا، خوش ہونے میں اور خوشی منانے میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ گھر پر موجود تھے، آپ کو دفتر سے فون آیا اور فون کرنے والے نے بتایا کہ آپ کا گریڈ 14 سے 16 کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ خوش ہو گئے، خوش ہوئے یا نہیں؟ خوش ہو گئے۔ اب آپ کو یہ خوشی منانی ہے۔ دوسرا فرق خوش ہونے میں اور خوشی منانے میں، بڑے غور سے سننے والی بات۔ اکیلا بندہ بھی خوش ہو سکتا ہے، لیکن خوشی منائی اکیلے نہیں جا سکتی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو فون آیا، آپ کا گریڈ 14 سے 16 کر دیا گیا ہے، آپ یہ سن کر خوش ہو گئے۔ اب آپ کو یہ خوشی منانی ہے، تو خوشی منانی ہے، خوشی منانے کے لیے اب آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو ساتھ میں ملانا پڑے گا۔ کوئی بندہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ اپنے دفتر میں موجود ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے۔ کہا میاں کیا بات ہے، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا میلاد کا موسم آ گیا ہے، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ ارے بابا، اللہ رب العزت نے خوش ہونے کا نہیں کہا، خوشی منانے کا کہا ہے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ مطلب کیا ہے؟ میرے حبیب کی ولادت پر مال خرچ کرو۔ آپ نے کبھی زندگی میں کسی ایسے بندے کو دیکھا جو اکیلا اپنی برتھ ڈے منا رہا ہو؟ دیکھا کبھی؟ برتھ ڈے منائی جاتی ہے نا، اس میں لوگوں کو ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے۔ یا آپ نے کبھی کسی دوست کو فون کیا ہو اور اس سے پوچھا ہو کہ کہاں ہو، اس نے کہا ہو کہ میں مری آیا ہوں، کیا کرنے؟ پکنک منانے کے لیے۔ ساتھ کون ہے تو وہ کہے کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ کبھی سنا؟ پکنک منائی جاتی ہے نا۔ اور جب بھی خوشی منائی جائے گی تب کیا ہوگا؟ خرچہ ہوگا۔ آپ مجھے فیصل آباد میں رہتے ہوئے کوئی ایک خوشی ایسی بتا دے جو آپ نے منائی ہو اور اس پر خرچ نہ آیا، نہیں بتا سکتے۔ لہذا فَلْيَفْرَحُوا، نہ صرف اکیلے خوش ہونا ہے بلکہ اس خوشی کو منانا ہے۔ اور منانے کا طریقہ کیا ہے؟ منانے کا طریقہ وہی ہے جیسے سنی ہر سال مناتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت کے دن آتے ہیں تب ہر گھر میں چراغاں کیا جاتا ہے، ہر گھر کو بقعہ نور بنایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جی 12 ربیع الاول کے کپڑے لینے ہیں،
12 रबीउल अव्वल की तैयारी करनी है, 12 रबीउल अव्वल पे हमने ईदी लेनी है। अरे मुस्तफा की विलादत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशी मनाने का हुक्म दिया है, और खुशी तब तक नहीं मनाई जा सकती जब तक आप खर्चा न कर लें। एक बंदा दुकान पर बैठा हुआ था, उसे फोन आया, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। अब वो ये खबर सुन के अकेला खुश हो गया। अब उसे खुशी मनानी है, तो अब खुशी मनाने के लिए उसे मोती चूर के लड्डू मंगवाने हैं, और मोती चूर के लड्डू मंगवाने के लिए खर्चा होगा। जब वो खर्चा करेगा तब वो इस खुशी को मना सकेगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर बात को खत्म नहीं किया, फल यफरहू कहकर बात को खत्म नहीं किया, फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उस सब से बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। अब इंसान जमा क्या करता है? मैंने इस पर सोचा तो मुझे दो चीजें इसमें मिली कि इंसान सारी जिंदगी या माल जमा करता है या आमाल जमा करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि मेरे हबीब की विलादत पर खुशियां मनाओ, मतलब क्या है? खर्चा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता था कि कल जब फितनों का दौर आएगा तो इस चीज पर एतराज किया जाएगा, और मीलाद के जुलूसों को, मिलाद के झंडों को, मिलाद की लाइटिंग को फजूल खर्ची कहा जाएगा। अल्लाह ने पहले ही उसका जवाब अता फरमा दिया कि लोगों, तुम जो भी जमा करते हो, चाहे माल जमा करो चाहे आमाल जमा करो, ये उस सब से बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। हाज़रीन गिरामी कद्र, ये उस आया मुबारका से कुछ नई चीजें थी जो आपकी खिदमत में अर्ज की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा कहा आपका सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।